یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ دل تھام کے ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے رسول اللہ سرکار دو عالم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی رسول اللہ بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکانے لگے اور آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ کر دروازہ کھولا۔ نبی پاک سرکار دو عالم نے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت پریشان ہو گئے۔ بی بی فاطمہ کا چہرہ بہت ہی پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پہ نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کریں آپ۔ پیارے نبی بیٹی کی یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بیٹی میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں آواز پڑی تو میں پریشان ہو کر آیا، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور پھر دلاسا دے کر کہا، اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ سرکار دو عالم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا اور حسن کو کندھوں پر اٹھا لیا اور حسن نے بھی خوب آرام فرمایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنا جان نماز بچایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے تو آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی آپ کی بیٹی نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، 4 دن سے بھوکی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بیٹی فاطمہ فرمانے لگی، ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ دیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ دیا اور تیسرے دن بھی جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے تیسرے دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ دیا اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4تھے دن بھی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ اپنی جان نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے اپنی جان نماز کا پلہ اٹھایا تو مسلے کے نیچے سے ہزاروں قطار میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ
فاطمہ یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جان نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی اے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے اے فاطمہ تمہارے یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے ہی نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی سرکار دو عالم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے اے بیٹی تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں 4 دن سے بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کا ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، پھر بھی وہ بھوکے ہی کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کی امت یہ نہ کہیں کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ نبی رسول اللہ کی انگلی کے اشاروں سے چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو غلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشارے سے سورج بھی واپس مڑ جاتا تھا، جس کے اشارے سے پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل یونیک سٹوری کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے۔